الحمد لله هو رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان إماما للأنبياء في الفلسطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. درود السلام دا نظرانہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الغزوات، صاحب الكرامات والمقامات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم، صاحب المکارم. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالات حاضرت پیش نظر آج دا جمعۃ المبارک آستانہ علیہ امام آباد شریف دے اندر جس عنوان دے اتے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے کہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہم مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا، کیسے بیدار ہوگا. جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہمارے اندر کیسے دوبارہ سے زندہ ہوگا. کیوں؟ اس واسطے کہ ساڈے مشائخ نے اس گل دی تصریح تے وضاحت فرمائی ہے کہ ساڈے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اندر مصلحت، ساڈے نبی پاک سرکار دے دین دی حکمت، ساڈے نبی پاک سرکار دے دین دے اندر مجاہدہ تے ریاضت، جس دے نال اللہ تعالیٰ دا قرب تے نزدیکی حاصل ہوئے، جس دے نال بندے دی دنیا اور آخرت سور جاوے، وہ کیے شیخ جلال الدین رومی رحمہ اللہ دے نال روحانی مکالمہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے ایک عنوان لکھا ہے، مرید ہندی تے پیر رومی. مرید ہندی اپنے آپ نو قرار دیتا ہے آپ نے، تے پیر رومی شیخ جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نو صاحب مثنوی مولا روم، جنہاں نے مثنوی مولا روم کتاب لکھی ہے جس نو قرآن پاک دی تفسیر قرار دیتا گیا ہے. ساڈے علماء نے فرمایا ہے اگر فارسی زبان دے اندر قرآن پاک دی حقیقت دے معرفت والی تفسیر ویکھنی ہے نا تو وہ شیخ جلال الدین رومی دی مثنوی رومی ہے. تو او دے تو آپ نے جواب لے کے تے سوال کیتا ہے مرید ہندی دے نام تو تے جواب دیتا ہے پیر رومی دے نام تو. علامہ اقبال نے پوچھا ہے کہ جہاد دا جڑا نقطہ اسلام دے اندر اے شیخ رومی اس نو ذرا کھول کے واضح کرو، بیان کرو. تو انہاں کھول کے اس طرح واضح بیان کیتا ہے، فرمایا مصلحت در دین ما جنگ و شکو، مصلحت در دین عیسیٰ غارو کو،
شیخ رومی فرماندے نے ساڈے نبی پاک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا ایک لقب نبی الملاحم یعنی جنگاں کرن والے نبی، الملاحم جمع کثرت دیے، یہ دا مطلب یہ معنی بنے گا کہ بہت زیادہ کثرت نال جنگاں کرن والے نبی علیہ السلام۔ ساڈے نبی پاک دا نام ہی جنگی نبی رکھ کے اللہ تبارک و تعالی نے دسیا ہے کہ میرے محبوب دے دین دی مصلحت کی ہے۔ صاحب الغزوات الکثیرہ، بہت زیادہ غزوات، غزوے اس جنگ نو آکھیا جاندہ ہے جس دے اندر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت فرمائی ہوئے۔ آپ بنفس نفیس تلوار اٹھائی ہوئے اور کافران دے مقابلے کھڑے ہوئے ہون، اس نو غزوہ آکھیا جاندہ ہے۔ حضور سید الانبیاء نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی مصلحت مولا روم جنہوں تصوف دا بادشاہ قرار دیتا جاندہ ہے۔ آج کل دا دے خسرہ تصوف رہ گیا نا ساڑھے کول، خانقاہاں دے اندر لنگر کھان والا تے قوالیاں تے ڈھول ڈھمکے سنان والا تے جناب لتاں کٹان والا بڑیاں تے بندیاں دے کولوں تے حرام زدگیاں تے حرام خوریاں دا نام تصوف رہ گیا ہے۔ شیخ جلال الدین رومی جنہوں تصوف دا بھی بادشاہ کیا گیا ہے اور شریعت دے علوم دا بھی بادشاہ منیا گیا ہے، وہ کی فرما رہا ہے شریعت دا علم پڑھ کے؟ وہ فرماندہ ہے ساڑھے نبی پاک دے دین دی مصلحت جنگ اور شکوہ، اسلام دے دبدبے دی خاطر ہمیشہ اپنی کوششاں برقرار رکھنیاں، اے فرمایا ساڑھا تصوف ہے۔ اے پتہ نہیں ایسا خسرہ تصوف کتھوں کاٹ لے جدو مرزا قادیانی ملعون نے تھے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا سی نا، اس ملعون نے بھی یہی گل کیتی سی کہ جہاد کرنا جڑا ہے نا یہ حرام ہے۔ اس جھوٹے اس ملعون نبی دے وارث جڑے خود نو کہندے نے اسی نبیاں دے وارث ہاں، انہاں ملعوناں نو ویکھو کیا یہ سچے نبیاں دے وارث نے یا جھوٹے نبیاں دے وارث نے؟ اگر یہ گل معلوم کرنی ہے تے انہاں دی وراثت ویکھو۔ جڑا ملعون تانوں جہاد تو متنفر کر رہا ہے، تانوں جہاد تو ڈرا رہا ہے، تانوں جہاد دے میدان وچ اترن تو روک رہا ہے، مختلف ہتھ کنڈے کر کے تانوں جہاد دے میدان دی طرف نہیں جان دے رہا، سمجھ لینا اے اس بھنگی نبی جھوٹے نبی مرزا قادیانی دا وارث ہو سکتا ہے، سید الانبیاء نبی الملاحم دا وارث نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے پھر انہوں جواب دیتا، آپ نے فرمایا وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہ ہو شوکت و عظمت کا پیام۔ فرمایا اوہ نبوت کی ہے، اوہ ہوتے بھنگے مسلمانوں نے پلائی جاندی پئی ہے جڑی، وہ مسلمانوں نے بھنگی بنانا لی گالے جڑی نبوت دے اندر شوکت اور عظمت اور جہاد اور علم اسلام نو بلند کرنے دا پیغام نہیں ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا امت مسلمہ دے خلاف سارے کافر ساری دنیا دی اقوام فرمایا کٹھیاں ہو کے تے انج ایک دوجے کافر نو انج دعوتاں دین گے جی میں یار اپنے ایک دوجے نو کھانے دے بلاندے نے۔ فرمایا انج تو انو کھان واسطے کافر کٹھے ہو جان گے۔ صحابی نے عرض کی تھی حضور کیا اس ویلے اسی تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تہاڈی تعداد کثیر ہوئے گی۔ عرض کی تھی پھر کی وجہ ہوئے گی؟ فرمایا تہاڈے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، اور وہن پیدا کرنا لے اور تلے ملا بے ضمیر اور بھنگی اور جھوٹے نبیوں دے وارث۔ وہن کیا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن بتایا، فرمایا وہن ہے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ فرمایا جب تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی، موت کا ڈر آ جائے گا، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ تم ان ظالموں کے ہاتھوں اس طرح اجاڑ کباڑ ہو جاؤ گے جس طرح کھانا کھانے والے بھوکے کھانے کا اجاڑ کباڑ کر دیتے ہیں۔ آج اگر مسلمانہ دی حالت بنی پئیے اس نے صرف انگریزی نظام لانتی انگریزی نظام تعلیم دا ثمر نتیجہ نہ سمجھی، بلکہ اے اندر ایسے تلے ملہ پیران دا کردار بھی شامل ہے جنہوں نے مسلمانہ دے دلان دے وچوں جہاد دا جذبہ کر دیتا ہے، جنہ شوق شہادت پیدا نہیں کیتا۔ اقبال آندہ ہے فتویٰ یہ شیخ کا ہے زمانہ قلم کا ہے۔
فتویٰ یہ شیخ کا ہے، زمانہ کلپ کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو کیا معلوم یہ نہیں مسجد میں بھی ہے ابواز بے سود و بے اثر۔ ظالمو، امت مسلمہ دے وچوں جذبہ جہاد ہی کٹ کے رکھ دیتا ہے، موت دا ہی ڈر نہ کر دیتا ہے تساں، باطل نال ٹکران دا تسی انہاں دے اندر جذبہ ہی نہیں ابھاریا۔ آ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات پڑھ، آپ دی تعلیمات سکھ، ایمان بالقدر۔ انہیں کس طرح ساڑھے دلان دے وچ شہادت دا شوق پیدا ہوئے گا، خوف نہیں، اور کس طرح جذبہ جہاد پیدا ہوئے گا۔ اسلحہ جو نہیں، خالی ہاتھ جو ہاں، کٹ قرآن دی کوئی آیت جے دے وچ قرآن نے فرمایا ہوئے اگر تمہارے پاس ان کے مقابلے اتنا اسلحہ ہوگا تو تب تم غالب ہوگے۔ قرآن نے واضح فرما دیا ہے، افرادی قوت کی بات ہے، اگر تم ایک ہوگے اور ان کے 10 پر غالب آ جاؤ گے۔ صرف ایک صاحب ایمان کی ضرورت ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صرف ایمان دے جذبہ زندہ کرن دی ضرورت ہے، کوئی ہتھیارہ دی ضرورت نہیں ہے، خدا دی قسم ہے۔ تائیوں اقبال آندہ ہے، وہ میں نے پوچھے ہی تو کہ امام تے راہبر تے رہنما قائد تے پیر میں مقتدہ پیشوا اپنا کنوں مننا؟ فرمایا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ آندہ جڑے راز مینوں رب نے دیتے نے، کاش تینوں اے راز مل جان تے گل بن جاوے۔ کی فرمایا ہے، تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حاضر و موجود تو بیزار ہونے دا کی مطلب ہے؟ اپنے رشتہ داراں تو، خاندان تو، خیش قبیلے تو، دنیا تو، اپنے رہائش تو، اپنی اولاد تو، بیوی تو، بچیاں تو، ہر چیز تو بیزار ہو جاوے۔ تیرے دل دے اندر کسے دی قطرہ رائی برابر محبت ایسی نہ روے جیڑی تینوں پیچھاں کھچان والی ہوئے۔ حاضر و موجود سے بیزار کرے، او دی نگاہ دے اندر رب سونے ایک غیرت رکھی ہوئے جے دے تے پوے او دے دل دے وچوں دنیا دی محبت نکل جاوے۔ ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تجھے ایک پل نظر آئے جس کے ذریعے تو دیکھ رہا ہو اس پل کے پار تیرا محبوب تجھے نظر آئے۔ جب محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اس موت کے آئینے میں نظر آنے لگیں گے، خدا کی قسم تجھے موت اور شہادت سے پیار ہو جائے گا، تجھ موت اور شہادت سے ڈرے گا نہیں، تو اس کو ڈھونڈنے آئے گا۔ موت سے، شہادت سے تو ڈرا سکتا نہیں مرد مومن کو، کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو۔ پھر کی حالت ہوئے گی، پھر ہر مومن دی حالت ہوئے گی، مقتل کی طرف اب چلتے ہیں، مقتل کی طرف اب چلتے ہیں۔ اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پئیں گے، ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم۔ موت کے آئینے میں رخ دوست دکھانے والا تیرا رہبر اور رہنما ہے، تیرا امام اور پیر پیشوا وہ ہے جو تجھے یہ دکھا دے کہ مرے گا تو رسول اکرم کے قریب ہو جائے گا۔ حضور ساقی کوثر کی ادائیں تجھے موت کے آئینے میں نظر آنے لگے۔ ایسا رہبر ڈھونڈ، ایسے دلے رہبر نہ ڈھونڈ جو دین کے کاموں میں جیلوں کے ڈر سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں۔ لبیک لبیک، اوے نعرہ دل نال ماریا کرو، خدا دی قسم ایمان کا جذبہ زندہ ہوندہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت،
خود سنائی سیوائے شیوائے شیطان بود اپنیاں تعریفاں کرانا لیا اور بغیرتا بے ضمیرہ دلیا ملا اپنیاں تعریفاں دے وچ قوم نو نہ گھما اے نعرے لوا لبیک نالے لبیک الجہاد دا بھی نعرہ لایا کرو الجہاد الجہاد لبیک لبیک فرمایا موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے سانو ڈراوے دیں دے ہو اوہ ہاتھ کڑیاں تے جیلان دے ڈراوے دین آلے تلے یہودی ٹٹو حکمرانو اوہ اسی تے موت سانو جینا دشوار نظر آ رہا ہے خدا دی قسمیں اساں تے موت لئی دعاواں منگن ڈے ہیں صبح شام کافر کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بھی جانا اور کافر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو کر بھی جانا ساڑی نماز دے اندر قیام رکوع سجدہ ہے نا اچھا رب نے سانو نماز چیئے تعلیم دیتی ہے میرے اگے سجدے دا وقت تھوڑا ہے میرے لئی میرے دین دے دشمنہ دے سامنے کھڑے ہون دا وقت زیادہ ہے یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا قوم دے حق کچ ایہو جی رہبری تے رہنمائی لعنت ثابت ہوندی ہے جڑی قوم نو بے ضمیر تے ڈر پوک بناوے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک جس تو عقیدہ مضبوط ہوئے گا عقیدہ پختہ ہوئے گا فرمایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے سنن شریف دی حدیث ہے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فی ما سواہ فی المنازل ایک دن رب ذوالجلال دے رستے دے وچ جہاد کرنا ایک دن دا جہاد فرمایا جنہ عرصہ ہزاراں سال ہزاراں دن لامحدود دن المنازل تو مراد صرف گھر نہیں مسجداں بھی بیچنے خانقاہاں بھی بیچنے مدارس بھی بیچنے ایک دن فرمایا اللہ دے رستے دے وچ جہاد واسطے نکلنا ایک گھراں دے وچ ہزاراں دن رہن نالوں افضل ہے اور سانو کی حکم ہے ساڈا عقیدہ کی ہے ساڈا عقیدہ ہے وے کہ حال روح جسم وچ منتقل نہیں ہوندی تے موت دا وقت لکھ دیتا جاندا ہے حالے یہ عقیدے دی گل ہے مشکات شریف دی حدیث پاک پڑھن لگیا ایمان بالقدر ساڑا ایمان بالقدر جڑا ہے نا وہ کمزور کیتا ہے نا دلیاں نے صرف سکولہ آلے لانتیاں نہیں اقبال آندہ ہے باقی نہ رہی تجھ میں وہ آئینہ ضمیری وہ آئینہ نہیں رہا تیرا ضمیر اللہ جدے وچ تینوں محبوب در رخ موت دے آئینے وچ جسے تیرا وہ فرمایا آئینہ ضمیری نہیں رہا اگر وہ آئینہ ضمیری لینی ہے تو فرمایا وہ الدین علیہ کو لے آج دے ملہ پیر نری پیڑ اے ہون عقیدہ سن
لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ موت، موت کیا ہے؟ فقط ایک عالم معنی کا سفر۔ موت 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 پتہ نہیں کی موت پئی نہ بئی مانا نو ہوئے دلے ہوئی نہ خوف بہا دیتا ہے تسی امت مسلمہ دے دلان دے وچ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خلق احدکم یجمع فی بطن امی 40 یوما نطفہ ثم یکون علقہ مثل ذلك ثم یکون مزغہ مثل ذلك ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات فیکتب عملہ اجلہ رزقہ وشقی او سعید ثم ينفخ فيه الروح۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا بندے دی صورت ماں دے رحم وچ پہلے 40 دیہڑے نطفے دی شکل وچ رہندی، پھر فرمایا گاڑے خون دی شکل وچ ہو جاندی، پھر فرمایا او دا گوشت پوست بن جاندا ہے۔ 40 دناں دا اے پروسیس ہے، یہ 40 دنوں دے مرحلے نے 120 دن دے وچ۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دے، وہ فرشتے نو حکم ہوندا ہے کہ ہن 4 گلاں جا کے لکھ دے۔ روح دیندا ہے رب سونا جڑی اس جسم وچ منتقل ہونی ہے، تے 4 گلاں لکھن دا حکم آ جاندا ہے۔ کی لکھدا ہے؟ یکتب عملہ و اجلہ، اجل دا لکھ دیتا جاندہ ہے۔ اجل کیے؟ موت دا وقت، فلاں تاریخ نو فلاں دن 11 اتنے منٹ پر اتنی سیکنڈ پر اس کی روح قبض ہونی ہے۔ پھر فرمایا ثم تراخی واسطے ہوندہ ہے، ترتیب واسطے ہوندہ ہے۔ ثم فرمایا ينفخ فیہ الروح یا ینفخ فیہ الروح، پھر فرمایا فرشتہ اور روح جڑی ہے نا اللہ تعالیٰ دے اذن دے نال او دے پھوک دیندہ ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ روح آنے سے پہلے موت کا وقت لکھا جاتا ہے۔ موت تو ڈران دے ہو ہن ایمان نال دساں جس دی موت اجے روح آئی نہیں تے روح موت کی ہے؟ روح دا واپس جانا، روح دا آنا زندگی ہے تے روح دا واپس جانا فقط عالم معنی کا سفر۔ اور کی ہے؟ کی موت دے ڈراوے دے کے بنا رکھے نے اپنے بالانوں تے اپنی جوانانوں تے اپنے مجاہدانوں، جڑے مجاہد سن انہاں نو اسی بغیرت تے بے ضمیر بنا کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا اجے بچہ جمیا نہیں، حالے روح دے رحم دے اندر اس دے جسد جڑا تیار ہویا ہے، جسم خون گوشت پوست دا لوتھڑا، حالے روح دے جو منتقل نہیں ہوئی تو او دا اجل موت دا وقت فرشتے نے لکھ دیتا ہے۔ ہن ایمان نال دساں یہ تے آن تو پہلے جان دا وقت لکھی جا پیا ہے۔ اگر 11:11 دے کسی دی موت آمنی ہے تے باطل دے اگے جھک کے بھی آ جانی ہے تے باطل دے اگے ڈٹ کے بھی آ جانی ہے تے بے ضمیر نہ بنیے، باطل دے اگے ڈٹ کے کھلو جائیے۔ ہاں تو ڈٹ کے کھلو کے تے ویک خدا دی مدد یہی ہے۔ اے نہ سمجھی کہ تو بچ جاویں تے حاکم بن جاویں، خدا دی مدد ہے۔ خدا دی مدد ہے باطل دے اگے ڈٹ جانا۔ خدا دی قسم فلسطین آلیاں نال اللہ تعالیٰ دی مدد ہے۔ کیویں؟ وہ بیت المقدس بیت اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سجدہ گاہ، اس دی حفاظت واسطے ڈٹ کے کھلوتے پہنے، یہی رب دی مدد ہے۔
مت تو سمجھیں اساں بے ضمیر 57 اسلامی ممالک دی فوج بے ضمیر انہاں دلیاں دے اصلے بے ضمیراں دے ہاتھ وچ نے انہاں نال خدا دی مدد نہیں ہے کیونکہ انگریز دے اگے وچ گئے نے اور میں نو کہن دے 57 اسلامی ملکاں دی افواج ہی نہیں اقوام بھی علماء بھی پیر بھی ملا دلے سب بے ضمیر نے اور خدا دی مدد انہاں نال نہیں کیونکہ باطل دے اگے انہاں نو وچھڑنا آندا ہے کھلون نہیں آندا کی ہو گیا ڈٹ کے کھلونا ہی اللہ دی مدد ہے یاد رکھ لینا ٹائم آیا ہے تو چلے جاواں گے جے حالے رہندا ہے تو رہ جاواں گے بس اس واسطے جذبہ جہاد اپنے اندر زندہ کرو اور جذبہ جہاد کس طرح زندہ ہوگا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کے ساتھ جب تو اپنے دل میں اپنے بچوں کے دل میں یہ بات بٹھائے گا بیٹا موت کا ایک وقت مقرر ہے نہ اس تو پہلے موت آ سکتی ہے نہ اس تو بعد موت آ سکتی ہے رزق بھی ادوں لکھ دیتا گیا ہے باطل دے مقابلے ڈٹ کے کھلون نال نہ رزق کم ہوئے گا اور وچھن دے نال رزق زیادہ نہیں ہوئے گا یہ رزق بھی لکھ دیتا گیا ہے موت بھی لکھ دیتی گئی ہے علامہ اقبال نے کیسی سونی گل کیتی ہے وہ فرماندا ہے اللہ پہ پامردی مومن کا بھروسہ مومن جڑا پامردی دا مطلب ہوتا ہے استقامت جڑا مومن استقامت کرتا ہے کس وجہ نال استقامت کرتا ہے کہ پیچھے اسلحے بہت رکھے ہوندے نے بندے زیادہ ہوندے نے اودے نال نہیں مومن دی استقامت دی وجہ اے وے کہ او دا بھروسہ رب ذوالجلال دے ہوتے ہوندے کس گل دے ہوتے بھروسہ ہوندہ ہے کہ میرا مالک مینوں باطل دے سامنے جھکن نہیں دے گا یہ نہیں ہوتا انہوں بھروسہ کہ میں مرن نہیں دے گا انہوں تے پتہ ہے میرے مرن دا ٹائم مالک نے جین تو پہلے رکھے ہے تاں واسطے وہ یہ مدد نہیں سمجھتا کہ موت نہ آوے بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے موت آوے تے وہ دے نام دے آوے یہ وہ دی مدد ہے ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو میرے سونیاں جدوں تو یہ عقیدہ مضبوط کر لویں گا ایمان بالقدر کہ اللہ تبارک و جل شانہ نے تینوں اس دنیا تے بھیجن تو پہلے تیری موت دا وقت لکھ دیتا ہے ہن تو موت کسے دے ہاتھ نہیں سمجھیں گا رزق کسے دے ہاتھ نہیں سمجھیں گا اور حق دے ہوتے پھر ڈٹ کے کھلو جائیں گا جدوں حق دے ہوتے ڈٹ کے کھلو جائیں گا نا یہی استقامت خدا دی مدد سمجھی یہی استقامت خدا کی طرف سے مدد ہے ہم اسی استقامت کے طلبگار ہیں یہ آگے خدا کی عطا ہے ہماری طلب یہی ہے کہ یا رب ذوالجلال ہمیں حق پر استقامت عطا فرما دے موت کا خوف ہمارے دلوں سے نکال پھینک اور شہادت کا شوق دلوں میں زندہ ہو جائے شہادت ہے کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن آفرین شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور ستائی جے مال غنیمت دے کشور ستائی ہوئے نا تے کافر دے آندہ ہی لے لو وہ کافر دے آندہ ہی لے لو کوئی دنیا کا کتا ہی ہوگا جو کہے گا کہ فلسطین والے خطے کے لیے لڑ رہے ہیں اور بے ضمیر وہ خطہ کون سا ہے بیت اللہ بیت المقدس کا خطہ ہے مذہب کا حصہ ہے تو اس کو مذہب کی جنگ نہیں کہتا اور مذہب کا ہے اور مذہب کیا ہے پھر بیت اللہ کا تحفظ مذہب نہیں اسم اللہ کا تحفظ مذہب نہیں تو پھر مذہب ہے کیا اللہ تبارک و جل شانہ سانو استقامت عطا فرماوے جذبہ جہاد تو سرفراز فرماوے مولا موت دا خوف رب سونا دلوں کٹ دے وے ساڑے تے شہادت دا شوق دل وچ بھر دے وے
تے سانو ہر ویلے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موت دے آئینے وچ رب دکھا دے وے آمین ثم آمین بجاہ النبی رسول